دس از اے ٹرانسفارمیشن جرنی کہ ہم قرآن کی روشنی میں اپنی شخصیت کو کیسے نکھار سکتے ہیں. تو جیسے جیسے ہم وہ کرتے جاتے ہیں تو جہاں پہ ہمارا ظلم ہوتا ہے ہماری شخصیت میں، ہماری شخصیت کے جس حصے میں ظلم ہوتا ہے وہاں پہ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے. اور جہاں پہ ہم احسان والے اعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اب اس میں بہت ساری چیزیں راستے کی رکاوٹ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم قرآن کی خوشخبریاں دیکھتے ہیں پھر مضبوط ہو جاتے ہیں اور جم جاتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. آپ دیکھیں قرآن کا ذکر آیا اور اس کے بعد اس کا مقصد بیان ہوا، اور ساتھ ہی کیا بتا دیا گیا کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ اس پر جم جانا کیا ہے، کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے اوپر واضح ہو رہا ہے اور ہم نے رب کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کہ اچھا اللہ یہ تیرا حکم ہے، بس اب تو مجھے ماننا ہے. اچھا، اور وہ پھر اس کو ماننا ایک وقتی جوش کے اندر نہ ہو، بلکہ وہ ایک لائف ٹائم ہو، وہ زندگی کی آخری سانس تک ہو، کہ جو راستہ مجھے اللہ نے میرے لیے واضح کر دیا، روشن کر دیا، مجھے سمجھ آ گئی، اب مجھے کسی قیمت پر اس راستے کو ترک نہیں کرنا، اس کو نہیں چھوڑنا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے، وہ خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جن کاموں کو، جن نیکیوں کو شروع کیا ہے پھر استقامت کے ساتھ اس کے اوپر جمے رہنا. تو آپ دیکھیں اس کا کیا اجر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، یہ کیا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوف اور غم نہیں ہوگا. تو خوف فیوچر کا ہوتا ہے، غم ماضی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے بٹ ایک میجر جو ڈفرنس ہے وہ یہی ہوتا ہے. تو جیسے جیسے انسان قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، اپنے رب کو رب مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو رب مان لیتا ہے کہ وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مربی ہے اور اسی کی مجھے عبادت کرنی ہے، وہی میرا الہ ہے. تو جب ان چیزوں کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میں اس نے جو کچھ ہمیں بتا دیا وہ سچ ہے اور مجھے اسی طریقے پر عمل کرنا ہے. اچھا، پھر صرف اس کو مان نہیں لیا، اس کے اوپر جم گئے، پھر کسی حال میں ان اصولوں کو ترک نہیں کیا، تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے اور واقعی میں وہ دنیا کی زندگی میں بھی خوف اور غم سے نجات پا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور چاہیے کہ اپنا اخلاق بہتر بنا لو. تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کی تاکید کی کہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اعمال کو جاری رکھو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. تو اگین پھر عمل کی بات آ گئی نا. تو صرف ایمان کافی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے، استقامت کے ساتھ اس راستے پہ جمنا اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس کے اوپر عمل کرنا، جس سے رکنے کو کہا اس سے رک جانا.